وہ پانچوں تو تلاش میں نکلے ہوئے تھے، لیکن پانچوں کا سفر مختلف تھا۔ وہ سب کے سب خدا کی تلاش میں نہیں نکلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک تو اس نامعلوم سفر کی طرف نکلا ہوا تھا جہاں دکھ اس کے تعاقب میں نہ ہو، اس کا اٹھنے والا ہر قدم منزل ہو۔ دوسرا خوشیوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، تیسرا اپنے آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اور چوتھا اپنے تشخص کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنا تشخص پا لے گا۔ ایک دن اس نے باقی لوگوں سے کہا کہ میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ باقی لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ گے؟ واپسی کی سزا جانتے ہو؟ تو وہ بولا، مجھے ہر سزا منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنن فانن واپسی کا رخ کیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ باقی چار اسے دیکھتا رہ گئے۔ وہ جو واپسی کے سفر پہ تھا اس کا نام جنید تھا، اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا تھا۔ والد کو فالج نے آ لیا تھا اور والدہ کچھ سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ جنید کا راحیل سے کالج کے زمانے سے ہی تعلق تھا۔ پھر ایک دن راحیل اسے اپنے ہمراہ ایک محفل میں لے آیا۔ راگ و رنگ کی محفل اس کے دل کو بہت بھائی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے اکثر ہی وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہ رات گئے گھر پہنچتا تو والد کو سویا ہوا پاتا۔ بیوی کی آواز گونجتی، آج پھر ابا جی کی دوائی لیے بغیر آ گئے ہو؟ آج درد بہت زیادہ تھا۔ وہ بیوی کی آواز کی پرواہ نہ کرتا اور سیدھا چھت پر سونے کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن وہ دلربا بائی کی محفل سے گھر آیا تو سب لوگوں کو اپنے گھر میں موجود پایا۔ کیا ہوا؟ وہ آگے بڑھا۔ لوگوں کی بھیڑ کو ہٹا کر اس نے دیکھا اس کا والد چارپائی پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جنید تمہارے ابا مر گئے۔ ابا مر گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ زنان خانے میں وہ بیوی کے پاس آیا جو چند خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی گریہزاری میں مصروف تھی۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں بیوی کو بلایا۔ بیوی آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کب ہوا؟ جنید نے پوچھا۔ آدھ گھنٹہ پہلے، بیوی نے جواب دیا۔ اب جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، بیوی بولی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، البتہ ایک مسلی ہوئی کلی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو دلربا بائی کے جوڑے سے اتار کر اس نے جیب میں رکھ لی تھی۔ لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ گھبراہٹ میں بولا۔ تو کیا باپ کی لاش کو گھر میں ہی رکھو گے؟ بیوی کے لہجے میں ذرا سا غصہ تھا۔ وہ ہونک سا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ بیوی سے بولا، سنو، تم مجھے کانوں کی بالیاں اتار کر دے دو، میں بیچ کر رقم لے آتا ہوں۔ کیا؟ بیوی زور سے بولی۔ ارے کہا نا واپس کر دوں گا پیسے، اور اس سے اچھی بالیاں بنوا دوں گا۔ بیوی نے ایک نظر گھر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اور بالیاں اتار کر جنید کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ بالیاں لے کر سیدھا اچھن میاں کے گھر پہنچا اور بالیاں گروی رکھوا کر باپ کے کفن کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اچھن میاں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا اور بولا، اچھا تو مر گیا ہے تمہارا باپ؟ جی، اس نے جواب دیا۔ دیکھو بھائی، برا نہ منانا، پرسوں میں اس سے ملنے گیا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، بغیر علاج اور دوا دارو کے گھر میں ہی مر گیا۔ تمہیں اپنے چونچلوں سے فرصت ہی کہاں تھی؟ اسے اچھن میاں کی تقریر بہت بری لگی، لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ خاموشی سے سنتا رہا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ارے باپ تو شجر ہوتا ہے اور اولاد اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جب شجر ہی کٹ جائے تو شاخیں بھی مرجھا جاتی ہیں۔ آخر سب کو ایک دن مرنا ہوتا ہے، جنید نے بمشکل کہا۔ بھائی مرتے تو سبھی ہیں، جن درختوں کی آب یاری کی جائے وہ جاتے جاتے گھنا سایہ دعاؤں کی شکل میں دے جاتے ہیں تاکہ اس کی شاخیں ہری بھری رہیں۔ اس کو اچھن میاں کی باتیں بہت بری محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اچھن میاں سے پیسے پکڑے اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل بے وزن ہو گیا ہے، اس کے پاؤں مضبوطی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ والد کے کفن دفن کے بعد جب وہ بستر پر آ کر لیٹا تو والد کی یاد اسے ستانے لگی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا کہ جب اس کا باپ ہاتھ تھامے مزدوری اور مشقت کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا باپ کو دیکھتا رہتا۔ ابا بھوک لگی ہے، وہ ابا سے کہتا، تو
थोड़ी देर ठहर जा, अभी काम ख़त्म होगा, उजरत मिलेगी, फिर मिठू मियाँ के तनूर से रोटी लेकर दूंगा। बस बाद में सर हिला देता। अब्बा हस्बे मामूल काम ख़त्म करता और नान बाई की दुकान से 2 रोटियां ख़रीद लेता और एक उसे थमा देता। कई दफ़ा ऐसा होता कि उसको मज़ीद भूख सताती तो अपने हिस्से की रोटी भी उसे थमा देता और ख़ुद घर आकर भूखा सो जाता। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरा वो बाप से बेगाना होता चला गया। उसे किसी फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसका दोस्त राहिल उसे दिलरुबा बाई से मिलवाने ले गया। फिर तो सब कुछ बदल गया। उसे ना अब्बा का होश रहा और ना ही घर वाली का। लेकिन आज उसे अब्बा की याद बहुत सता रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो बयान करे कि उसका तो सहारा ही उससे छिन गया। उसका अब्बा तो दवाई के लिए तरसता रहा। उसे जब होश आया तो अब्बा ना था। रक्षंदा, उसने घरवाली को आवाज़ दी। फिर उसे ख्याल आया कि वो तो सुबह ही मीके चली गई थी कि अब वो वापस नहीं आएगी। इस ख्याल ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। अगली सुबह वो जब घर से बाहर निकला तो उसे अजनबियत सी महसूस हुई। एक वालिद के होने से उसकी जो शनाख्त थी वो भी जाती रही। रमज़ान हलवाई ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, आह भाई, तुम भी अकेले रह गए। उसे उसकी बात अच्छी ना लगी। फिर उसने बाहर निकलना छोड़ दिया। फिर एक रोज़ उसने फैसला किया कि वो अपनी शनाख्त तो खो चुका है। उसी दिन उसने इरादा किया कि वो ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर चला जाएगा। वैसे भी उस शहर में अब खलूस और इंसानियत बाकी ना रही थी। उसने अपनी तलाश में जंगल बियाबान छान मारे और आखिरकार उसकी मुलाकात अपने जैसे 4 आदमियों से हो गई। ये 4 लोग किसी न किसी तलाश में निकले हुए थे। जाने कितने समय उसने उन चारों के साथ गुजार दिए, लेकिन वो तो अपना नाम तक भूल गया था। आखिर एक रोज़ उसने उन चारों से कहा कि मैं वापस आज़मी सफ़र हो जाऊंगा। वापसी की सज़ा जानते हो? बाकी चारों ने पूछा। कुछ भी हो, अब सफ़र जारी रखना नामुमकिन है। कहाँ जाओगे? चारों ने पूछा। वहाँ जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था। चारों ने उसे वापस जाते हुए देखा, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जिस तशख़्ख़ुस के लिए वो दोबारा से आज़मी सफ़र हुआ था वो वहीं पर ही छोड़ गया था।